أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان مکرم، برادران عزیز، کل عرض کیا جا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مولوی کا بات کا اثر آگے اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی عملی زندگی نہیں، یہ عمل نہیں کرتا، اس لیے آگے اس کی دین کی کہی ہوئی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ پہلی بات جو میں نے اس وقت شروع کی اور پھر دوسری طرف چلے گئے وہ یہ تھی کہ جہاں تک عمل کی اہمیت کا تعلق ہے اس سے انکار نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ عمل ہر مسلمان کو ضرورت ہے، ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی کے لیے تو عمل ضروری ہو اور غیر مولوی کو عمل کی ضرورت نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس مسئلے میں جواب دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور ساری زندگی ان کی دعوت و تبلیغ میں گزری، اللہ کے پیغام پہنچانے میں گزری۔ ان میں سے بعض حضرات ایسے ہوں گے اور انبیاء میں سے کسی کے پیچھے 4 آدمی، کسی کے پیچھے 3 آدمی، کسی کے پیچھے 1 آدمی اور کسی کے پیچھے 1 آدمی بھی نہیں۔ اب اس حدیث کا نتیجہ یہ کہ خدا نہ خواستہ یہ گمان تو نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی نبی عمل نہیں کرتا۔ انہوں نے دین کی بات بھی کی، دعوت بھی پہنچائی، پوری دیانتداری سے، پوری امانت داری سے، پورے اخلاص سے۔ ظاہر سے نبی سے پڑھ کر کون ہے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنے والا؟ انہوں نے کیا، لیکن ہوا کیا؟ 4 آدمیوں نے قبول کیا، 2 آدمیوں نے قبول کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اس میں ایک ضابطہ ہے، اصول ہے جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، کیونکہ عوام الناس کا طائفہ تو یہ ہے کہ جو منہ میں آیا کہ معلومات ہے نہیں، دین کا قرب ہے نہیں، دینداروں کا قرب ہے نہیں، کسی سے سمجھنا ہے نہیں، بس یہ جی میں آیا کہ۔ دیکھیے اصول اس میں یہ ہے، دینی بات کو وہ قبول کرے گا جسے اللہ ہدایت، اللہ ہدایت نہ دے بات قبول نہیں۔ اور اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کا متلاشی ہو۔ اللہ کے خزانے میں ہدایت عظیم شے ہے،
تو اللہ دیتے بھی اسے احترام اور وقار کے ساتھ ہیں. جو چاہے گا، جو متلاشی ہوگا، جو کوشاں ہوگا، اس کو ہدایت ملے. ضد کرنے والا، ہٹ کرنے والا، جہالت کا شکار، اسے ہدایت ملے. دینی بات کون قبول کرے گا، کون مانے گا؟ پھر سنیے، وہ آدمی مانے گا جسے اللہ ہدایت دے. اللہ ہدایت اسے دے گا جو ہدایت کا متلاشی ہو، جو کسی ایک بات پہ اڑے گا نہیں. اگر دلیل ملتی ہے تو قبول کرے، نہیں ہے جو اڑا ہوا ہے اس کی دلیل مضبوط ہے، ٹھیک ہے، ڈٹا رہے. اس ضابطے کی روشنی میں ایک واقعہ عرض کرنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضرت روح اور جسم دونوں کے اتصال سے اور بیداری کی حالت میں خواب میں تشریف لے گئے، اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جتنے واقعات حدیث میں آئے وہ سارے کے سارے ہوئے. واپسی ہو گئی. قرآن مجید نے فرمایا یہ سارا سفر اور سفر میں آنے والے سارے واقعات، اس پہ وقت لگا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ لام کے اوپر جو تنوین ہے علماء کے نزدیک یہ تقلیل کی علامت ہے. یہ رات کا معمولی مسجد حرام سے مسجد اقصی اگر کوئی سواری پہ جائے مہینے ڈیڑھ مہینے کا سفر ہے، واپسی پر بھی اتنا. اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 500 سال کا فاصلہ، 7 آسمان، 3500 سال کا فاصلہ. 3500 سال جانے میں، 3500 سال آنے. کتنے ہو گئے؟ حساب بھی نہیں آتا. آگے کیا بنے گا؟ 7000 سال. آگے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات، اور ان انبیاء سے ملاقات جو حضور سے دنیا سے پہلے تشریف لے گئے. جو کچھ حضور نے فرمایا، جو پیش آیا، ہمارا ایمان ہے، صحیح ہے، سچ ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی، امامت ہوئی، واپس تشریف لے. صبح اللہ کے پیغمبر نے یہ واقعہ بیان کیا. یہاں ایک بات اور سمجھیے، وہ یہ ہے کہ نبی کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ میری بات کہنے کے بعد لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، لوگ پسند کریں گے نہیں کریں گے، لوگ اس کی تصدیق کریں گے، لوگ اس کی تردید کریں گے. نبی کی نظر اس پر نہیں ہوتی، نبی کی نظر ہوتی ہے ان کی رضا پر. وہ راضی ہیں بس ٹھیک. جب ایک کو راضی ہی کرنا ہے تو جو ہے جیسے وہ راضی. حضرت نے بیان فرمایا، بات پھیلی، ابو جہل تک بھی پہنچ گئی. ابو جہل نے تصدیق کرائی کہ واقعہ ہوا ہے ایسا یا نہیں ہوا، ایک بات. دوسرا یہ ہے، آیا یہ حضور فرما رہے ہیں یا کوئی اور بات کر رہا ہے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، فکر کی ہے. بحیثیت مسلمان دیکھیے کافر ہے، اور کافر بھی معمولی کافر نہیں ہے، ایک اونچی کوالٹی کا کافر ہے، بدترین دشمن ہے نبی کا. لیکن اتنی اخلاقی قدر اس میں بھی ہے کہ دشمن نے اگر کوئی بات کہی ہے تصدیق تو کرا لی جائے کہ اس نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی ہے.
ہمارے ہاں تو آواز چلتی. ابو جہل نے جب پکی تصدیق کرا لی پھر سیدھا چلا گیا سیدنا صدیق اکبر کے پاس. میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ بدبخت بہت ضعیف. اس کی فکر کے مطابق وہ یہ تھا کہ نبی اور صدیق کو جدا کرنے کی کوشش میں یہ تھا. یہ پہلا فرد ہے عالم کفر کا جس کا سارا زور اس پر صرف ہو رہا تھا کہ صدیق اور نبی کو جدا کر دیا جائے. وہ موقع کی تلاش میں تھا کوئی چیز ملے. بحیثیت مسلمان ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، صدیق نبی کو جدا کرنے کی پہلی کوشش ابو جہل نے کی ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. قیامت تک کوئی کامیاب نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نبی کو جدا نہیں کیا. سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلا گیا. اسے جا کے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات کے معمولی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، پہلا آسمان دوسرا تیسرا سارا واقعہ بیان کر ڈالا، یہ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے تو آپ مان لیں گے؟ آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایمان لانے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اپنے علاقے کے چیف جسٹس تھے. جھگڑے اور معاملات فیصلے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کے پاس آتے تھے، حضرت فیصلہ فرماتے. تو اس علاقے کے اس وقت کے سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے سیدنا صدیق اکبر، اس لیے میں نے کہا چیف جسٹس تھے. ابو جہل نے جب یہ مقدمہ رکھا تو حضرت نے 2 جرح کی ہے. پہلے نمبر پر یہ فرمایا یہ جو آپ مجہول لفظ استعمال کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسا کہے وہ ہے کون سا، نام تو لو، نام لو، پتہ چلے کون ہے، پھر ہم فیصلہ کر سکیں گے. ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نام تو لو. اس نے کہا آپ کا دوست، یہ ابو جہل کی شہادت، آپ کا دوست محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ تمام ترین صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا. سیدنا صدیق اکبر نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آیا آپ نے میرے دوست کے منہ سے سنا ہے یا آواز آئی ہے؟ نہ آواز دینے والے کا پتہ. اس نے کہا لات و منات کی قسم ہے آپ کے دوست نے. اور نے فرمایا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں نے خدا نہیں دیکھا، جبرائیل نہیں دیکھا، جنت دوزخ نہیں دیکھی، تمام غیبی امور میں نہیں دیکھی. جب ان کے ارشاد پر مان لیے ہیں تو یہ کون سا مشکل مسئلہ. ایک بنیادی بات یہ بھی سنیے، اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اپنی ذات کی ایک عظیم صفت بیان فرمائی. سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، کمزوری سے، نقص سے، شرک سے. منشا یہ تھا کہ آگے آنے والا جو واقعہ ہے وہ واقعاتاً مغیر العقول واقعات ہیں، اس میں ایسے واقعات اس میں موجود ہیں جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے، اور ہم نے اسے تم سے تسلیم کرانا ہے. اب عقلی فیصلہ یہ ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا. یا تو یہ کہو کہ ہم نہیں کر سکتے یا تسلیم. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ لانے کا یہ منشا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے دوست نے اگر کہا ہے تو سچ کہا.
میں اس واقعے سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیے صدیق اکبر کے حق میں ہدایت کا فیصلہ تھا، انہوں نے ابو جہل کے منہ سے سنا مان لیا. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ اور ابو جہل کے حق میں ہدایت کا فیصلہ نہیں تھا، اس نے نبی سے سنا نہیں، نبی سے سنا نہیں مانا. اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور عمل نہیں کرتے تھے. اصول یہ نہیں ہے جس کو آپ نے اختیار کیا. اصول یہ ہے کہ جو ہدایت کا متلاشی ہوگا اسے اللہ ہدایت دیں گے. جب اللہ ہدایت دیں گے دینی بات تسلیم کر لے گا، جب اللہ ہدایت نہیں دیں گے بات تسلیم نہیں. اور مولوی کے ذمہ، اب دوسرا رخ ہے یہ، مولوی کے ذمہ دینی بات منوانا نہیں ہے، کیونکہ نبی کے ذمہ بھی نہیں ہے منوانا. مولوی کے ذمہ کیا ہے؟ امانتاً دیانتاً صحیح حق مخلوق تک پہنچا دے. اگر کوئی مانے نہ مانے یہ مولوی کی ذمہ داری چھوڑی. اس دور میں کئی غلطیاں ہیں، ذہن ہے جدید، اس کی کار فرمائی یہ غلطی ہو نہیں سکتی. پڑھے لکھے لوگ ہیں، جدید لوگ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی. اگر تو کوئی ہے انسان تو غلطی ہو سکتی، انسان سے کچھ اور آگے ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے. غلطی یہ ہے دروشی پڑی. ہماری بحث کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں مولوی عمل نہیں کرتا اس لیے بات کا آگے اثر نہیں، اور دین کی جب بات کہی جاتی ہے تو اس کو بعض حضرات اسی پیمانے پر ناپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. عام ذہن کے سامنے اگر یہ کہہ دیں کہ فلاں مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو آگے جواب ہو تو چھوڑو جی، مولوی تو ایسے مار کرے. مولوی کو عمل کرتا ہے. اب سنیے اگلی بات، مولوی سے قیامت کے دن اس سے متعلق جو سوال ہے وہ ہوگا. آپ سے متعلق جو سوال ہے وہ آپ سے ہوگا. آپ کے سوال کے جواب کی تیاری آپ نے کرنی ہے، میرے سوال کی جواب کی تیاری میں نے. سوال کیا ہے؟ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ فلاں مسجد میں فلاں وقت کسی واعظ ناصح مولوی نے دین کی بات کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے یہ سنا، بحیثیت مسلمان آپ نے میرا اور میرے رسول کا کتنا احترام کیا؟ بات مانی یا نہیں مانی؟ ایک نے مانی، دو نے مانی، سب نے نہیں مانی. اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے واز کیا کتنے لوگوں نے مانا کتنے لوگوں نے نہیں مانا. آپ سے یہ سوال ہوگا کہ خدا رسول کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے آئی تھی، آپ نے اسے مانا یا نہیں مانا. آپ سے یہ سوال قطعاً نہیں ہوگا کہ مولوی کتنا عمل کرتا ہے. میرا سوال اپنی جگہ، مجھ سے اس کا جواب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے خدا پاک کا نام لے کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ نے کہا تھا کہ یہ ان کا فرمان ہے، آیا وہ ہمارا فرمان تھا بھی یا گھر سے بنایا تھا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ میری رضا اس میں کتنی تھی، کہ میری رضا کے لیے کہا تھا یا اپنی شہرت کے لیے کہا تھا.
اگر میری رضا اس میں تھی اور بات بھی صحیح تھی تو اجر کے مستحق ہیں آپ، اور اگر میری رضا نہیں تھی، بات بھی صحیح نہیں تھی، باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھ کر آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، مجھ پر تہمت باندھی، میرے نبی پر تہمت باندھی، اتنا بڑا عظیم جرم، میں آپ کو کیوں معاف کروں؟ مولوی کی جواب دہی جو ہے وہ بڑی کڑی ہے۔ میں آپ سے کہوں گا، ایک مولوی صاحب باوضو مسجد میں اگر یہ کہتا ہے کہ خدا کا قرآن یہ کہتا ہے، نبی کی حدیث یہ کہتی ہے، اگر مولوی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے خانہ خراب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ سچ بولتا ہے اور آپ نہیں مانتے ہیں، یہ جواب دہی آپ پر ہے۔ آپ کا سوال آپ سے، اس کا جواب آپ سے، میرا سوال مجھ سے، اس کا جواب مجھ سے۔ میں نے اس لیے عرض کیا یہ غلط باتیں چل رہی ہیں جو خود عقل کے خلاف۔ اگلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے اصول ایمانیات ہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ اصول ایمانیات۔ اصول ایمانیات کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں جتنی چیزیں اصول ایمانیات، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان لانا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا بالخصوص باستثناء ذکر اس لیے کیا ہے کہ باقی انبیاء کو نبی مانیں گے، رسول مانیں گے، صاحب کتاب مانیں گے، سچا مانیں گے، لیکن ان پر نبوت ختم نہیں مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانیں گے، نبی مانیں گے، سچا مانیں گے، لیکن اب آخری بات یہ ہے کہ حضور کے ماننے میں جو استثناء ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر ہر طرح کی نبوت اور رسالت ختم ہے، حضور کے بعد اللہ کسی نئے آدمی کو نبوت نہیں دے گا۔ اس لیے میں نے استثناء کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کی تعبیر اور تعریف، یہ الفاظ سمجھ آ رہے ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کی تعبیر اور تعریف کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، توحید کا کیا مطلب ہے، اللہ کو ماننے نہ ماننے کا کیا مطلب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ واضح کر دیا۔ فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر تک ایمان لانا، ہر ایک اصول کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر بھی فرما دی، تعریف بھی فرما دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور سے صحابہ نے لی، صحابہ سے تابعین نے لی، تابعین سے تبع تابعین نے لی، اسی طرح نسلیں آتی گئی لیتی گئی، آتی گئی لیتی گئی، آج تک دین پہنچ گیا الحمدللہ۔ آگے جہاں تک اللہ چاہے گا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ پچھلے جو ہمارے ہیں، حضور کی ذات سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک یہ سلسلہ دین کی سند کے ساتھ آگے منتقل کرنا، اگر ان پر اعتماد نہ ہوا، ان سے ہٹ کے کوئی الگ تعبیر کر دی تو یہ قابل قبول نہیں۔ 1400 سال میں توحید کی جو تعریف ہے وہی ہوگی، نئی تعریف نہیں قبول کی جائے گی۔ فرشتوں پر ایمان لانے کی وہی تعبیر، انبیاء پر ایمان لانے کی وہی تعبیر،
کتابوں پر ایمان لانے کی وہی تعبیر. 1400 سال کا جو سلسلہ ہے امت کا اسے تسلیم کرنا ہوگا. اس سے ہٹ کر کسی نئی تعبیر کو یا نئی تحقیق کو قبول کیا گیا تو اس کے 2 نقصان. کتنے نقصان ہیں؟ 2 نقصان. 1400 سال سے تعریف آ رہی ہے توحید کی، رسالت کی، قیامت کی، تقدیر کی. ایک آدمی نیا اٹھتا ہے، 2 آدمی اٹھتے ہیں، 4 آدمی اٹھتے ہیں، وہ اس کی نئی تعبیر کرتے ہیں. نئی تعبیر کرنے کو قبول کرنے والا اور نئی تعبیر کا مؤسس اور موجد، یہ 2 چیزیں کہہ رہے ہیں. یہ جو نئی چیز لایا ہے عملاً یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عالم ہوں، پچھلے جاہل تھے. میں محقق ہوں، پچھلے جاہل تھے. نئی تعبیر، نئی تحقیق کو ماننے کا نقصان یہ ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت وہ پچھلے تو سارے جاہل تھے، تو آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ بالکل. آپ کے استاد محترم کون ہیں؟ ایک. دوسرا یہ کہ ساری امت کو جاہل تسلیم کرنا. آخر 1400 سال سے جو تعبیر آ رہی ہے، آپ اس 1400 سال کے سارے ریکارڈ کو رد کر رہے ہیں اور نئے آدمی نئی تحقیق کو آپ قبول کر رہے ہیں. اس کا یہی مطلب ہے پچھلے سارے جاہل تھے. ساری امت کو جاہل تسلیم کرنا یہ آسان ہے؟ یہ حق ہے؟ یا اسی ایک کو کہہ دیا جائے کہ یہ جاہل ہے، یا یہ جو 4 آدمی ہے یہ جاہل ہے؟ یہ آسان ہے نا. لیکن وہ جو نئی تحقیق لایا ہے وہ تو یہی دعویٰ کر رہا ہے میں عالم ہوں، باقی سارے جاہل. اور اگر اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہو، وہ کہے گا نہیں صاحب جاہل تو نہیں تھے، وہ بھی جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے مسئلہ بتانے میں بددیانتی کی ہے. میں اس لیے نئی تحقیق لایا ہوں. پوری امت کو بددیانت ماننا یہ کھیل ہے. اگر پوری امت پیچھے بددیانت ہے تو دین کہاں رہا؟ دین کس سے لیں گے آپ؟ نئی تحقیقیں ماننے والے حضرات کے لیے موقع ہے فکر کا. ضد کی بات نہیں ہے، ہٹ کی بات نہیں ہے، اصولی بات ہے. اگر سمجھ یا تو اس اصول کو توڑو ہے اگر حوصلہ کسی میں، یا تو تسلیم کرو. اور مجھے تسلیم کرانے پر اس لیے بھی اصرار نہیں ہے، میں نے تو شروع میں عرض کر دیا میرے ذمہ تسلیم کرانا نہیں ہے. البتہ مجھے اپنی آخرت کا فکر کرنا چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے جو بات کہوں وہ صحیح ہو. تو کل کی بحث میں نے یہی بتایا تھا کہ اسلام کے خلاف ایک سازش چلی ہے. سازشیں تو مختلف ہوئی ہیں. ایک سازش یہ بھی چلی ہے کہ جن مستند لوگوں کے ذریعے سے دین آیا ہے ان کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلانا. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا اس کام کی بنیاد یہودیوں نے رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہی کون لاتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں. انہوں نے کہا جبرائیل پر تو اعتبار نہیں. یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اس کو ذرا اگلی بات درود شریف پڑھ لیں. تمام کے تمام شرور کی بنیاد، تمام مفاسد کی بنیاد جہالت ہے. تمام شرور کی بنیاد
جہالت ہے، اور تمام فسادات کی بنیاد کیا ہے؟ جہالت۔ اور یہ جہالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے حضرت کی بعثت کے وقت بھی تھی، اس وقت بھی جہالت تھی، شرک تھا، زنا تھا، شراب نوشی تھی، عیاشی بدماشی تھی، یہ سارے فسادات جو ہیں، ساری برائیاں جو ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ لیکن دیکھیے، کبھی آپ نے کسی مولوی سے، کسی محقق آدمی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ حضور کے زمانے میں اگر زنا ہوتا تھا تو اس زمانے کو کہا جائے زنا کا زمانہ، بے پردگی تھی تو یہ کہا جائے کہ بے پردگی کا زمانہ، شرک تھا، حالانکہ شرک بہت ہی غلیظ گناہ ہے۔ ایک آدمی بیت اللہ میں، مسجد حرام میں اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اتنا جرم نہیں ہے جتنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جرم ہے۔ لیکن اس زمانے کو شرک کا زمانہ مطلق یہ نام دے کر پکارا جائے، ایسا نہیں۔ ایک ہی لفظ لائے ہیں جو سب کو جامع ہے، وہ کیا ہے؟ جاہلیت کا زمانہ۔ جاہلیت کا زمانہ کہا، اس میں شرک بھی آ گیا، اس میں زنا بھی آ گیا، اس میں ہر برائی آ گئی۔ اب پہلی وہی آئی، 650 سال تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمین پر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ساری برائیاں پھوٹ پڑی۔ یا نبی کو چھوڑ دیا جائے گا، وحی کو چھوڑ دیا جائے گا، یہی نتائج۔ حضرت تشریف لائے اور پہلی وحی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی شرک کی تردید کرو، شرک کو مٹاؤ، بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کہا۔ زنا روکو، لوگوں کو مسئلہ بتاؤ، تبلیغ کرو، اس کی حرمت بتاؤ، یہ نہیں کہا۔ جتنی برائیاں اس وقت تھی، کسی برائی کو نامینیٹ کر کے یہ نہیں کہا بھائی اس کا انسداد کرو، بلکہ کیا فرمایا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ سبحان پڑھیے، تعلیم ان تمام چیزوں کے امراض کا علاج ہے۔ تعلیم، بے شک، اسے ذرا غور سے سنیے، سبحان اللہ، ان تمام برائیوں کا علاج کیا ہے؟ تعلیم۔ تعلیم۔ لیکن تعلیم کون سی؟ بھائی یہی سمجھنا ہے، مسلمان کو سمجھ نہیں آیا۔ ہم تعلیم کسے کہتے ہیں؟ ہم تعلیم کہتے ہیں بی اے کو، ایم اے کو، پی ایچ ڈی کو۔ ان ڈگریوں کا نام ہمارے ہاں تعلیم ہے۔ یہ ڈگریوں کے جو حامل ہیں، جنہوں نے یہ ڈگریاں حاصل کی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں تعلیم یافتہ۔ اور اگر یہ ڈگریاں کسی کے پاس نہ ہوں تو وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ پہلے کسی میں، پہلے تو یہ تھا میٹرک تک بھی کو بھی لوگ تعلیم یافتہ کہتے تھے، لیکن اب میٹرک کی بھی دال نہیں گلتی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اتفاق سے مسئلہ آ گیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے جو تعلیم اور تعلیم یافتہ کا معیار بنایا ہے، اس کے مقابلے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، آپ اپنے ضمیر اور ایمان سے پوچھ کے مجھے بتائیے، میری رعایت بالکل نہ کرنا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے، یہ تعلیم یافتہ تھے یا نہیں تھے؟ جو کہتے ہیں نہیں تھے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، میں شکل تو دیکھوں۔ اگلی بات،
آپ کو یہ تسلیم ہے اور آپ میں سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور انکار کو بھی آپ کفر سمجھیں گے جو آگے نبی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک میں حلف اٹھاؤں تو آنس نہیں ہوں گا ان میں سے کوئی ایک نبی بھی سکول میں نہیں ہے، نہ پرائمری میں، نہ مڈل میں، نہ ہائی میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں۔ ایک نبی نے بھی ایک جماعت بھی نہیں پڑھی، KG پڑھی ہو ایسا بھی نہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حضرات تعلیم یافتہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچا بولیں ذرا، کچھ بولتے ہیں، کچھ کو اختلاف ہے۔ اللہ نے یہاں اسی تعلیم کی بات ہے۔ ہم جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، اس تعلیم کا امتیاز کیا ہے؟ اس تعلیم کا امتیاز یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام سے شروع ہوگی۔ جو تعلیم اللہ کے نام سے شروع ہوگی اس کے نتائج آئیں گے، اور جو تعلیم اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوگی، اب میں نتیجہ بتاتا ہوں، نتیجے کو یاد کر لیجئے۔ حافظے آج کل کمزور ہیں تو نتیجہ یاد کر لیجئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جس ذات پر وحی آئی ہے وہ پڑھے ہوئے نہیں، امی تھی، صرف وہی امی نہیں تھی، پورا قبیلہ امی تھا۔ امی نبی، اس نے اسی تعلیم کے ذریعے سے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اس سے اصلاح کی صورت پیدا کی۔ 1,25,000 انسان ایسا کھڑا کر دیا کہ اس جیسا کائنات میں سچا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ 1,25,000 انسان تیار کرنا اور سچے انسان تیار کرنا، اخلاق اور کردار کے حوالے سے ایسے عظیم انسان کرنا کہ دشمن بھی کہتا تھا نبی امی نے مکے کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں فرشتے چلا دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ تعلیم تھی، اس کا اثر تھا۔ 125 سال تک صحابہ کا دور ہے۔ کتنا؟ 125 سال، 125 سال تک سچ کا دور دورہ۔ 220 سال تابعین تبع تابعین کا دور ہے۔ صحابہ بھی سچے، تابعین بھی سچے، تبع تابعین بھی سچے۔ 220 سال یہ، 125 سال وہ، کتنے ہو گئے؟ 300 سال تک سچ ہی سچ رہا۔ یہ اس تعلیم کا اثر تھا۔ اقرا بیش میں ربے، تعلیم آپ کے بھی ہے، اور وہ برائیاں ساری آپ کے ہاں بھی ہیں جو میں نے گنی ہے، زمانہ جاہلیت کی ہے یا نہیں ہے؟ تعلیم کا بھی آپ کا زور ہے، گلی گلی محلے محلے میں سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، تعلیم ہے۔ تعلیم کے ہوتے ہوئے زنا میں اضافہ ہے، تعلیم کے ہوتے ہوئے برائیوں میں اضافہ ہے۔ میں ساری برائیوں کی فہرست نہیں گنتا، کسی برائی میں کمی نہیں آئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس کو آپ تعلیم کہہ رہے ہیں، اگر یہ تعلیم ہے تو اس کا وہ نتیجہ کیوں نہیں ہے جو اصل تعلیم کا ہے؟ اگر وہ تعلیم ہے تو مان لیں کہ یہ تعلیم نہیں ہے، اگر یہ تعلیم ہے تو نتیجہ لائیے۔ مولوی چپ رہتا ہے اس لیے گالیاں دیتے ہو، نتائج دکھاؤ، نتائج۔ میں نے تو کل تجزیہ کر دیا تھا، آپ نے کہا تعلیم کا دور ہے، ایک ہی سوال تھا، جان محفوظ ہے؟ جان محفوظ نہیں ہے، کہاں کی تعلیم؟ تہذیب کا مدعا دعویٰ کیا آپ نے، تہذیب کا دور ہے، تہذیب کا دور ہے تو آبرو محفوظ ہے۔
نہیں ہے، تہذیب کہاں ہے؟ دعویٰ تھا ترقی کے دور کا، ترقی کا دور ہے تو مال محفوظ ہے، نہیں ہے، کہاں گئی آپ کی ترقی؟ سارے لکھے پڑے آپ نے کبھی فکر نہیں فرمایا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسری تعلیم کے ساتھ کچھ مادی مفادات وابستہ ہے، کار ادھر ملتی ہے، کوٹھی ادھر ملتی ہے، بینک بیلنس ادھر بنتا ہے، تعیشات ادھر ہیں، نفس پروری ادھر ہے، پوری کی پوری امت کی 99 98 98% کی آبادی ادھر ہے، اور 4 آدمی ادھر ہیں، یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، نہ ہونے کے برابر لوگ ادھر ہیں، وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، جس کے نتائج یہ تھے 22,55,000 مربع میل، کتنا؟ آپ کے 7 پاکستان بنتے ہیں، اتنے بڑے رقبے پر ایک آدمی کی حکومت ہے، وہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا مارا گیا خدا مجھ سے پوچھے گا کیوں مارا؟ آپ تو کیڑوں مکوڑوں کی طرح ذبح فرما رہے ہیں۔ آپ نے تہذیب کا دعویٰ کیا، یہ تہذیب کا دور ہے، میں نے درخواست کی کہ آبرو محفوظ ہے، اگر محفوظ ہے تو تہذیب کا دور ہے، آپ نے کہا نہیں، تہذیب کا دور تھا، حاتم طائی کی لڑکی آئی، سر پہ کپڑا نہیں تھا، حضرت نے اپنی چادر اٹھائی، حضرت علی کو کہا اس کے سر پر رکھو، حضرت علی نے فرمایا یہ کافر کی بیٹی ہے، حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے کافر کی بیٹی۔ سبحان اللہ۔ یہ تہذیب یہ تہذیب کس سے آئی؟ 22,55,000 مربع کا حاکم کیوں خائف ہے کتے کی موت سے؟ اس لیے کہ یہ اصل تعلیم ہے، اصل تعلیم ہے، اصل ترقی ہے، اور احتیاط یہاں تک ہے، دیکھیے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی کائنات میں متقی نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی سید المتقین ہے، امام المتقین ہے۔ رات کے اندھیرے میں گھر والی ساتھ ہے، 2 صحابی گزرتے ہیں، بلا کے انہیں فرمایا یہ میری گھر والی ہے، انہوں نے کہا حضرت ہم تو خیال تصور بھی نہیں کر سکتے، فرمایا شیطان شیطان ہے، نفس نفس۔ آج تو جناب راتیں کہیں گزرتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے؟ اللہ اکبر۔ مدنی کریم جو تعلیم لائے اس تعلیم کا نتیجہ یہ تھا، زمانہ جاہلیت تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اس سے زیادہ سفاکیت ظلم کی کوئی حد ہے؟ اور یہ بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرتے تھے انتقام لینے کے، مرے ہوئے دشمن کی کھوپڑی میں شرابیں پی جاتی تھی انتقام کے لیے۔ لیکن مدنی کریم تشریف لائے، ان کی تعلیم آئی، نتیجہ کیا نکلا؟ میدان جنگ ہے، آدمی زخمی ہے، شدید گرمی ہے، پورے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ رس گیا ہے، ایک گھونٹ پانی سے زندگی مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا پانی، پانی والا پانی لایا، دوسرے نے کہا پانی، اس نے کہا اس کو دے۔ اللہ
سبحان اللہ. اس کے پاس گئے، دوسرے نے کہا، فرمایا اس کو دے دو. تیسرے تک بات پہنچی، تیسرا فوت ہو گیا تھا، دوسرے کے پاس واپس آئے، وہ فوت ہو گیا تھا، پہلے کے پاس واپس آئے، وہ فوت ہو گیا. یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں. یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ تعلیم یہ ہے، اسی سے وہ سمجھیے. جسے تعلیم کہنا تھا اسے آپ نے تعلیم ہی نہیں کہا. آپ کے نزدیک مولانا حسین احمد مدنی جاہل تھا، مفتی کفایت اللہ جاہل تھا، گریجویٹ پی ایچ ڈی والا جو تھا وہ آپ کے نزدیک تعلیم یافتہ تھا. خرد کا نام جنو رکھ لیا اور جنو کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ. اس تعلیم نے صرف یہی نقصان نہیں کیا کہ آپ کو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے مفلوج کر دیا. کرپشن کے نعرے ہیں، اربوں خربوں کی بات ہے، تھوڑا بھی نہیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں تعلیم کی کمی ہے. میں کہ جو اربوں خربوں کھا رہے ہیں جائز ہے؟ جہل تمہارے کھا رہے ہیں. تعلیم یافتہ سنچ معیار آپ کا ہے تو یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اتفاق ایسا ہوا تھا، کوئٹے کی بات ہے، ایک مجلس ایسی بن گئی جس میں پوری ضلعی انتظامیہ موجود. آج کل تو نئی اصطلاحات نکل آئی ہیں، اس کا تو ہمیں نام بھی نہیں آتا. اس وقت ڈپٹی کمشنر کہتے تھے، اے سی ہوتا تھا، ایس پی ہوتا تھا، یہ نام تھے. اب تو بدل گئے ہیں. تو خیر وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمیں اسے دلچسپی نہیں ہے. مسئلہ ایک تھا کہ بھئی یہ جو ہم 12 ربیع الاول کو چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، فوٹوگرافیاں ہوتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، اور اس حوالے سے بنتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، حضور کی خوشی کے حوالے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. آیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہماری درخواست یہ تھی کہ 12 ربیع الاول یوم وصال ہے. 12 ربیع الاول یوم وصال ہے اور ولادت کا دن 9 ربیع الاول ہے. اس لیے کہ جمہور نے یہ اختیار کیا ہے، اور جمہور نے جو موقف اختیار کیا اس کے بعد دلیل ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ حضور سوموار کے دن پیدا ہوئے، پوری امت کا اتفاق ہے. حضرت کی پیدائش کا دن کون سا تھا؟ سوموار کا. تو سوموار کا دن 9 بنتا ہے، 12 نہیں بنتا ہے. خیر بہرحال اس مسئلے پہ گفتگو ہوئی، پوری انتظامیہ موجود تھی. تو ایک صاحب نے کہا، ایس پی تھے غالباً، انہوں نے کہا مودی صاحب باہر سرحدات پر دشمن کی فوجیں پڑی ہوئی ہیں، اندر کے حالات جو ہیں وہ پریشان کن ہیں، ملک بحران کا شکار ہے، اور اب یہ مسئلہ لے کے بیٹھ گئے. آپ یہ مسئلہ لے کے بیٹھ گئے. اگلی بات جو اس نے کہی وہ بڑی دلچسپ ہے، اور جن لوگوں کو ہے اس سے دلچسپی وہ لطف محسوس کریں گے. اس نے کہا کہ تم مولویوں کو وقت کے تقاضے کے مطابق بات کرنی نہیں آتی. دل ٹھنڈا ہو گیا. میں نے انہیں درخواست کی کہ حضرت جواب تو میں دے دوں گا لیکن تلخی پیدا ہو جائے. تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا نہیں، کوئی تلخی پیدا نہیں، ہمارا اپنا ماحول ہے، ہم سننے سنانے تو بیٹھے ہیں. اس نے پہلے یہ کہا تھا آتے ہی، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ جو جلوس ہیں یہ تو تقسیم سے بھی پہلے سے ہو رہے ہیں. ابھی ملک تقسیم نہیں ہوتا، ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، یہ تو اس سے بھی پہلے سے. تو ان کو کیسے بند کیا جائے؟
میں نے درخواست کی کہ حضرت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کام صحیح ہے. بہت اچھے. کام شریعت کے مطابق ہے تو ہوتا رہے. اگر کام صحیح نہیں ہے تو یہ کل سے بھی ہو رہا ہے تو آج بند ہونا چاہیے. میں نے کہا دیکھیے آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، الحمدللہ رب العالمین. اللہ اسلام پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور حضرت نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت شرک 600 سال سے ہو رہا تھا. کتنے سو سال سے؟ 600. حضور نے تو اس کو دلیل نہیں بنایا کہ 600 سال سے کام ہو رہا ہے، میں کیسے روکوں اس کو؟ تو بیچارے چپ کر گئے. اب آئی ایس پی صاحب کی باری دوسرے کا، مولوی صاحب یہ ہمارا اپنا ماحول ہے، آپ بات کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایس پی صاحب نے کہا نہیں یہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کہیں جو کہنا چاہتے. میں نے ان سے درخواست کی دیکھیے نئی، ہاں انہوں نے کہا نئی نسل آپ سے متنفر. میں نے کہا دیکھیں نئی نسل اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہے. نئی نسل 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ وہ ہے جن کے ورثاء نے ہم پر اعتبار کیا، ہمارے مدرسے میں لا کے ان کو داخل کیا. اور دوسرا حصہ وہ ہے جو سکولوں کی طرف گیا، کالجوں کی طرف گیا، یونیورسٹیوں. یہ جو مدرسوں میں رہتا ہے یہ صبح سے لے کر شام تک اس کا واسطہ ہے ہمارے ساتھ. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات بات. اب ان کی نوع یہ ہے کہ یہ استاد کی طرف پیٹھ کرنا بھی صحیح نہیں سمجھتے، سر سے ننگا آنا بھی پسند نہیں کرتے، گھڑیاں پہن کے بیٹھنا بھی پسند، کوئی کسی طرح کی بھی کوئی میک اپ ہو وہ نہیں کرتے استاد کے سامنے احتراماً. بات یہ ہے دراصل اگر ہم اتنے گئے گزرے تھے کہ ہمیں موقع محل کا کوئی امتیاز نہیں تھا اور ہم وقت کے تقاضے کے مطابق بات نہیں کر سکتے تھے تو سب سے پہلے ان کو متنفر ہونا چاہیے. بہت اچھے. انہیں متنفر ہونا چاہیے جن کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ. ان کا حال تو یہ ہے کہ جناب یہ پیٹ نہیں کرتے اور ہم ان کی داڑیاں پکڑ پکڑ کر ان کو مارتے ہیں. ان کو متنفر ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا مطلب ہے وہ نئے نوجوان جنہوں نے نہ ہمیں دیکھا نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نہ ان کا معاملہ ہمارے ساتھ، جنہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، اپنے گھر بیٹھے ہم سے بیٹھے ناراض ہیں، تو ہم کیا کریں؟ یہ بات معقول بھی نہیں ہے. میں نے کہا اگلی بات عرض کروں اگر ہم محسوس نہ کریں. انہوں نے کہا جی کہیں. میں نے کہا دیکھیے یہ جو گرلز اسکول ہیں یا کالجز ہیں ان کے سامنے آپ پولیس کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ ہمارا انتظامی معاملہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے انتظامی معاملہ تو ہے لیکن کوئی وجہ تو ہوگی. انکار نہیں انتظامی معاملہ نہیں، انتظامی معاملہ تو ہوگا، وجہ ہوگی کوئی. انہیں بس انتظامی معاملہ ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے جو وجہ سمجھی ہے وہ بتاتا ہوں، آپ میری اصلاح فرما دیں. انہوں نے کہا جی آپ نے کیا سمجھا؟ میں نے اس لیے میں نے کہا میں نے یہ سمجھا یہاں سے مسلمانوں کی بیٹیاں گزرتی ہیں، پڑھنے والی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، پڑھانے والی معلمات بھی ہوتی ہیں، اور یہ کالج یونیورسٹیوں والے نوجوان جو جاتے ہیں یہ ان کو چھیڑتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں. آپ اس لیے پولیس کھڑی کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو. انہوں نے کہا ایک وجہ یہ بھی، ایک وجہ یہ بھی ہے. میں نے کہا اگر یہ وجہ ہے جسے آپ تسلیم کر رہے ہیں تو میں یہ درخواست کروں گا جو لوگ اس کردار کے ہیں بن دیکھے ہم سے ناراض ہیں، آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں. بہت اچھے، زبردست، ماشاء اللہ. نئی نسل آپ سے متنفر ہے. ایک جملہ ہاتھ لگ گیا ہر آدمی کہتا پھرتا ہے. میں نے کہا آگے عرض کروں؟ میں نے کہا جی بتائیے. میں نے کہا اس وقت جتنے شعبے ہیں حکومتی ان تمام میں کوئی مولوی بھی ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ کالج اور یونیورسٹی کے سارے فارغ التحصیل ہیں. میں نے کہا اچھا میری درخواست یہ ہے ایک شعبہ ایسا پیش کریں جس میں کرپشن نہ ہو.
बददियानती ना हो, हुकूकुल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ हो, हुकूकुल इबाद का तहफ़्फ़ुज़ हो। मैंने कहा हुजूर अगर नाराज ना हूं तो मैंने मकतूलों की लाशें बिकती देखी। ये नस्ल है जिसका आप ताना देते हैं, इसको ध्यान में रखिए। पिछली बात मैंने कहा एक और गुजारिश करूं, उन्होंने कहा फरमाया। मैंने कहा देखें, कॉलेज का नौजवान हो या मदरसे का नौजवान, बाहसियत इंसान बराबर है। यह है कि फर्क बराबर बेईमानी जिन अनासर से वो मुरक्कब है उन्हीं अनासर से ये मुरक्कब है। मौलवी को भी भूख लगती है, मौलवी को भी पेशाब का तकाजा होता है, बैतुल खला की जरूरत होती है, और मौलवी में भी गुस्सा है, मौलवी में भी शहावत है, और कॉलेज के तालिब इल्म में भी शहावत है, गुस्सा है। वो सारे अनासर जो इसमें है उसमें भी है। मैंने कहा अगली बात सुनिए। अगली बात यह है, मुआशरे का मजमूई किरदार फर्द को मुतासिर करता है। मुआशरे का मजमूई किरदार फर्द को मुतासिर करता है। आज जो आदमी जो बुराई कर रहा है इस हवाले से कर रहा है, सारा जान करते हैं। मैं कोई अकेले थोड़ी कर रहा हूँ, सारा जान करते। एक आदमी का माल अपना है, दुकान अपनी है, नफा नुकसान उसी को फायदा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो डंडी मार रहा है। उससे अगर पूछो कि ऐसा क्यों करते हो, जब तुमसे पूछने वाला कोई नहीं, तो वो आगे से जवाब देता है मैं अकेला थोड़ी करता हूँ, सारा जान करता है। और मजमूई किरदार जो है मुआशरे का, ये फर्द को मुतासिर करता है। तो आगे सुनिए, वो ये है, इसी मुआशरे में मौलवी का जो बच्चा तालीम याफ्ता, ये मदरसे का तालिब इल्म रह रहा है, इसी में आपका तालिब। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, इसे जरा सुनिए ठंडे दिल से। हमें गालियां देना आसान है, हमने अपना दिफा कभी नहीं किया, वरना जो बात हुई है मैं वो अर्ज कर रहा हूँ और जिम्मेदार लोगों के सामने हुई है। मैंने कहा मुझे आप ऐसा करें, यहाँ आप पुलिस खड़ी करते हैं, इतना बड़ा खर्चा करते हैं, इतना बड़ा निज़ाम होता है, आप ऐसा करें कोई एक मदरसे का तालिब इल्म जिसके हाथ में बुखारी हो, जिसके हाथ में हिदाया हो, जिसके हाथ में कंज हो, दीन की कोई किताब हो, और वो किसी की बेटी के पीछे भाग रहा हो, एक आदमी पेश कर। शहावत तो इसमें भी है। मसले में क्या हिजाब है, औरत की जरूरत इसको भी है। कौन सी चीज है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, सारी चीजें मुश्तरक हैं। एक आदमी बसीरत है, दूसरे आदमी के लिए पुलिस इस्तेमाल करनी पड़ती है। आखिर ये क्यों है? इसमें निजाम तालीम का असर। यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाया जाता है, नबी की सुन्नत पढ़ाई जाती है, उसका नतीजा ये है। वहाँ कुछ और पढ़ाया जाता है, उसका नतीजा आपके सामने, मुझे तफसील में जाने की जरूरत। तो हजरात गिरामी, तालीम असल में वही तालीम है जो वही है। अगला जुमला लिख छोड़िए, नबी की तालीम इंसान को इंसान बनाती, नबी की तालीम इंसान को इंसान बनाती है, दूसरी कोई तालीम इंसान को इंसान नहीं बनाती। इसलिए मैं उसे तालीम कहने के लिए भी तैयार नहीं। फन है, एक आदमी सुनार का काम करता है, कोई लोहार का काम करता है, किसी ने फर्नीचर का काम सीख लिया, किसी ने ये 2-4 जमातें पढ़ ली, इसको इस हैसियत में रखी। आया समझ शरीफ में? तालीम असल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये सारी खराबियां मौजूद हैं, ये सारी खराबियां मौजूद हैं, लेकिन तालीम कौन सी? इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाह, वो तालीम जो अल्लाह के नाम से शुरू, वही तालीम इनकलाब लाएगी, वही तालीम सीरत बनाएगी, वही तालीम जो है किरदार बनाएगी, वही तालीम दुनिया का दारुल अमन बनाएगी। बाकी तालीम है, फन है,
کھیلتے رہو بس اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی دیر کے لیے ذکر ہوتا ہے.